بہت خوش نصیب ہیں. ہمارے ساتھ اس ٹائم کے اوپر انصار برنی صاحب اور ان کی اہلیہ، ان کی وائف ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں جس کا نام ہے فراز ون ورلڈ شو. اور انصار برنی صاحب کا انٹروڈکشن تو اتنا طویل ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے جس طرح کی خدمات انجام دی ہیں، چیزیں دی ہیں، اس کو اوپر اگر ہم انٹروڈکشن پہ جائیں تو انٹروڈکشن ہی ہمارا 4 سے 5 منٹ کا انٹروڈکشن ہو جائے. بٹ لیٹس گو اسٹریٹ ٹو دا انصار برنی صاحب. سب سے پہلے ان کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، انصار برنی صاحب، آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ وہاں پہ ایک سماجی کارکن ہیں؟ کیا پیس ایکٹیوسٹ ہیں؟ کیا آپ نے پاکستان کو جو اتنی چیزیں دی ہیں اس میں کیا ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا آپ کو کہ میں یہ ہوں اور میرے جو کام ہے یہ ہے؟ تو انصار برنی صاحب کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سماجی بہبود میں بہت سارے ادارے ہیں اور برسوں سے کام کر رہے ہیں، کچھ نئے ہیں، کچھ پرانے ہیں. ہمارا کام جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا ہے، انسانی حقوق کا. سماجی بہبود میں آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوتا. انسانی حقوق میں ہر شخص آپ کا تقریباً دشمن ہوتا ہے. آپ جب کسی کو انصاف دلاتے ہو تو اس کے ساتھ ناانصافی کرنے والا سب سے پہلے آپ کا دشمن ہوتا ہے. تو ہمارا کام رسکی بھی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انصار برنی نے ہی شروع کیا ہے اس کام کو، ہیومن رائٹس کو. اس سے پہلے ہیومن رائٹس کے لیے کوئی کام نہیں تھا. اور اسی ریفرنس سے جو ہم نے کام شروع کیا، تو قرآن میں ایک حکم ہے کہ گردنیں چھڑاؤ. اب جب گردنیں چھڑانے کی بات ہوتی ہے تو ناٹ فار ٹیررسٹس، ناٹ فار ہارڈن کرمنلز. گردنیں چھڑانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے اپنی خطا کو مان کے اپنی سزا پوری کر لی ہو، یا جس نے گناہ کیے بغیر جیل کاٹ رہا ہو، ان کی گردنیں چھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ سزائے موت سے بھی اگر کوئی بے گناہ ہے اور ٹال دیا جائے، تو اللہ کو ایک زندگی بچانا جو ہے برسوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. تو انصار برنی ٹرسٹ جو کام کر رہا ہے وہ سڑکوں پہ کھانا نہیں کھلاتا، وہ عزت نفس کا خیال رکھتا ہے، وہ قیدیوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد جو میرا کام در حقیقت 1971 سے 1971 سے جاری ہے، جب جنگ جاری تھی. جنگ تھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی تھی، 71 کی جنگ. اس میں میں اسکول سے نکلا اور سول ڈیفینس کے آفس گیا، اور 9th یا میٹرک میں تھا اس وقت میں. تو میں نے کہا کہ جی میں اس جنگ کے لیے کچھ اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں امن کے لیے. تو میں وہاں پہ وارڈن بن گیا. میرا کام یہ تھا، اسکول میں تھا، ظاہر ہے کہ کوئی بڑا کام تو نہیں ہوگا. میرا کام یہ تھا کہ میں رات جیسے ہی سائرن بجتا تھا تو لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو کہتا تھا کہ خندقوں میں چلیں. ان کو لے جا کے خندقیں کھدوائی ہوئی تھیں، ان میں ان کو بٹھا دیتے تھے. اس کے بعد وہاں سے پھر نکلتے تھے. تو انصار برنی صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ آپ کا شروع سے جو ہے وہ جذبہ حب الوطنی اور لوگوں کی خدمت کرنے کا شروع سے آپ کا ایک شوق تھا، اور بچپن سے یہی چیز آپ کو موٹیویٹ کر کے لے کے آئی ہے. آپ کے ساتھ آپ کی مسز بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان شاہین، مسز شاہین. آپ بتائیے کہ انصار صاحب سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی، کیا ہوا، اور کس طریقے سے آپ نے، کیا اس ٹائم پہ یہ انصار برنی تھے جب آپ کی ملاقات ہوئی، اور کس طریقے سے آپ لوگوں کا آپس میں کس طرح ملاقات ہوئی؟ بچے بگڑ جائیں گے، یہ خیال رکھیں. جی اچھا، نہیں جی، ہماری ملاقات تو بہت پہلے ہوئی تھی، جب ہم لوگ بہت ینگ تھے، ٹین ایجرز تھے ہم لوگ. اس وقت سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اوور دا ایئرز پھر ملاقات نہیں بھی رہی. بہت ایک لمبا عرصہ آ گیا، پھر ایونچولی ہماری شادی ہو گئی. پھر یہ کام شروع ہوا ٹرسٹ کا. اس دوران انصار برنی صاحب اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی آ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو پھر جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی، اور اس جیل سے ہی ان کو یہ جو ہے ساری یہ کام شروع ہوا ہے. وہاں جا کے ان کو احساس ہوا کہ جیلوں کے کیا حالات ہیں، کس طرح کے لوگ جیل میں رہتے ہیں، اور بہت سارے بے گناہ بھی جیلوں میں پائے جاتے ہیں. اور وہیں سے انسینٹیو ان کو ملا، اور انہوں نے وہاں سے یہ کام شروع کیا.
اب یہ بتائیں کہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، کیونکہ یہ ہم ایک ایسا انفارمیٹیو پروگرام چاہ رہے ہیں جس میں ہم تھوڑا سا فیملی کا بھی ماحول ہو جائے، چیزیں بھی ہو جائے. آپ لوگوں کی جب ملاقات ہوئی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی آپ کو اس کام کے لیے روکا، آپ کو کہا کہ نہیں جی آپ عام چیزیں، کیونکہ اس میں خوف و خطر بھی بہت زیادہ چیزیں تھی، یا انہوں نے آپ کے ساتھ سینہ بہ سینہ ساتھ کھڑے ہو کے شولڈر شولڈر کھڑے ہو کے اور آپ کو آج جس مقام پہ ہے آپ، ان کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے؟ کیا کہیں گے؟ یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید میں اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا تھا. ہمارا اسکول کا ساتھ ہے، اسکول کے زمانے سے ہم ساتھ ہیں، اور وہ ساتھ پھر ان کو جب میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اور مجھ پہ جھوٹے مقدمے بنا کے مجھے سزائیں سنائی گئیں، میرے انگوٹھے میں اور میرے گھٹنوں میں بجلی کے کرنٹ دیے گئے، تو اس وقت یہ مجھے جیل پہ ملنے آئیں. تو اس سے بڑا کام، اس سے بڑی محبت، اس سے بڑا پیار کوئی ہو نہیں سکتا کہ ان حالات میں کہ جب لوگ خوفزدہ ہوں حکومت سے، جب لوگ خوفزدہ ہوں مختلف سیاسی جماعتوں سے، اس وقت ان کا ملنے آنا میرے لیے کہ کسی اللہ کی مہربانی سے کم نہیں تھا. اور مسز انصاری صاحب، یہ ان کا ایک کتاب نکلی، ہم نے سنا ہے کتاب ان کی بہت زبردست لانچنگ ہوئی ہے، اور جس طریقے سے ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں اپنے جو کہا جائے ایسڈ ہے، یہ انصار صاحب ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے ایسڈ ہیں، اس کتاب میں ہے کیا بیسیکلی؟ تھوڑا سا آپ چیزیں کچھ واقعات بتا سکتی ہیں اور اس کتاب کو کہاں پہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ کتاب جو ہے ان کی آٹو بایوگرافی ہے، ان کی ساری زندگی کی کہانی سے، اور یہ بہت عرصے سے میری اسپیشلی یہ خواہش تھی کہ کوئی اس طرح کی بک لکھی جائے. اتنا کام ہے، اتنا کچھ ہے سیکھنے کے لیے، تو آگے جو ہماری نسلیں ہیں انہیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے ملک کے کیا حالات تھے، کس طرح سے گزرے ہیں، اور کل کو انشاءاللہ انہوں نے جب باغ دور سنبھالنی ہے تو ان کے سامنے کوئی مثال موجود ہو اور وہ اس کام کو کنٹینیو کر سکیں. تو جو نئی نسل ہے وہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزوں سے دور ہو گئی ہے، پڑھنے وڑھنے سے، اور زیادہ دوسری چیزوں میں انوالو ہو گئی ہے. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ تھوڑی ہسٹری بھی ہے ہمارے ملک کی، اور بہت سارا انسانی حقوق کے حوالے سے بہت کام ہوا تھا، تو یہ لوگوں کے سامنے آئے. تو یہ کتاب ابھی فیبرری میں ہی لانچ ہوئی ہے. اس میں ساری زندگی کے واقعات ہیں، ان کی پرسنل لائف بھی ہے، بچپن کیسے گزرا، کیسے طالب علمی کا زمانہ گزرا، کیسے اس کام میں آئے، پھر کچھ جو امپورٹنٹ کیسز تھے، کیسز تو بے حساب ہیں، تھاؤزنڈز آف کیسز ہیں، اور ہر کیس کی ایک اپنی کہانی ہے. تو جو مین کیسز تھے، جو ظاہر ہے جو زیادہ آپ لوگوں کو، ہمیں لگا کہ لوگوں کو شاید زیادہ انٹرسٹ ہوگا یا زیادہ جو ہے جس سے لوگوں کو معلومات پہنچے گی، وہ کیسز اس میں موجود ہیں اس بک پہ. اس میں ایسے کیسز ہیں جو لوگوں کو پریزن سے رہا کروایا گیا، اس میں ایسے لوگوں کے کیسز تھے جنہوں نے 38 سال، مے بی 40 ایئرس، 35 ایئرس، اس طرح جو انہوں نے جیلوں میں گزارے بغیر کسی جرم کے. اگر آپ کو یہ بک لینی ہے تو امیزون پہ بھی اویلیبل ہے یہ بک، اور اس کے علاوہ پاکستان میں لبرٹی بکس سے بھی آپ یہ بک حاصل کر سکتے ہیں. شاہین بٹنی جی، آپ ایک بتائیے کہ کتنا ہاؤ مچ یو آر پراؤڈ آپ کے ہسبینڈ کے اوپر، کیونکہ عام لوگ جب شادیاں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی گاڑی دلوا دیں گے ہمارے ہسبینڈ، بنگلہ بنا دیں گے، آپ کی چیزیں بنا دیں گے. آپ کے ہسبینڈ تو ان غریب لوگوں کے لیے جیلوں میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ روٹیاں کھا رہے ہیں، ان کے لیے ان کو باہر نکال رہے ہیں، اور کوئی مٹیریلسٹک تھنگ نہیں ان کے اندر. آپ ہاؤ مچ یو اینڈ یور فیملی پراؤڈ کہ آپ نے ان کو چوز کیا اور اللہ نے آپ کو ان کے ساتھ ایک ایز اے جوڑا بنایا؟ الحمدللہ، آئی ایم ویری پراؤڈ اینڈ ویری ہیپی کہ مجھے ایسا میری تعریف ہوئی. الحمدللہ بالکل. دیکھیں یہ پیسہ، دولت، مال سب کچھ ہے، یہ میرا اعزاز ہے، حقیقت یہ ہے. تو یہ سب تو یہی رہ جانا ہے. کچھ ہم کسی کی دعائیں لے لیں، کسی کے کام آ جائیں. وہ کہتے ہیں نا درد دل کے واسطے پیدا کیے انسان کو، ورنہ تو عبادت کے لیے اور ان چیزوں کے لیے تو فرشتے بھی کچھ کم نہیں تھے. اچھا، اسی بات پہ اگر میں یہ پوچھوں کہ کوئی تحفہ یاد ہے آپ کو، انہوں نے کون سا تحفہ آپ کو ایسا دیا کبھی آپ کی شادی سے پہلے یا شادی کے بعد، جو ایک واقعی کہیں گے وہی بہت، برنی صاحب ہم نے سنا تو یہ ہے کہ بہت رومانٹک انسان ہے یہ، تو آپ کا کوئی تحفہ یاد ہو اگر آپ کو کوئی؟ یہ تھوڑا مشکل سوال ہے، اس وقت کچھ ذہن میں آ نہیں رہا. تحفے ہیں بہت دیے ہیں الحمدللہ ہر ٹائم پہ. ہی از اے رومانٹک انسان، اور ہر موقع پہ اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، تحفے بھی دیتے ہیں، چیزیں بھی دیتے ہیں جو
बेशुमार, इसको कोई पर्टिकुलर मेरे जहन में आ नहीं रहा इस वक्त। एक जैकेट लाया था मैं इंटीरियर सीन से, हमारी शादी नहीं हुई थी, तो वो मैंने इनको पहली चीज़ दी थी। उसके बाद जब मैं जेल में था तो ईद का दिन जेल में गुजारा था मैंने, तो मैंने छोटे भाई को कहा कुछ पैसे दे जाओ मुझे, तो 10-10 के नोट मंगवाए मैंने। तो अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, मुमताज़ भुट्टो साहब, मैंने उन सब के साइन करवाए और मैंने कहा ये मैं एक गिफ्ट भेज रहा हूँ, ये शाहीन को पहुँचा देना। तो इन्होंने वो वापस कर दिया, रखा नहीं है। अब क्यों वापस किया? या तो इनको ये था कि मैं जेल में क्यों हूँ, या कोई और वजह थी, तो वो अब ये आज बताएंगी कि क्या वजह थी, वो वापस क्यों किया था। कह रही थी 10 रुपए भेज रहे हो, वो भी जेल से। भेजो तो कोई लंबी रकम, मुमताज भुट्टो के साइन, हफीज पीरज़ादा के साइन, सबके साइन हो के, वो भी 10 रुपए। प्राइसलेस चीज थी ना, यूनिक चीज थी, ऐसी थोड़ी मिलती है। बर्नी साहब, ये एक वाक़यात कुछ आपकी ज़िंदगी के अंदर जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर एक बहरी क़ज़ाफ़ के बारे में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया ने, जो आपको कभी पॉजिटिव दिखाती है, कभी नेगेटिव बना देती है, कुछ कर देती है, उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल दिया कि उसमें जो पैसे हुए थे इस्तेमाल, उसको ब्लैक मनी वाइट हो गई और फिर वाइट मनी ब्लैक हो गई। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पैसों से तो अंसार बर्नी का या अंसार बर्नी ट्रस्ट का कोई ताल्लुक व वास्ता ही नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी चीज़ से वास्ता ही ना हो तो उसको मैं डिस्कस कर भी नहीं सकता। जहाँ पे सूरत हाल ये थी कि हमारा ताल्लुक उन पैसों से नहीं बल्कि कैदियों की रहाई से मुंसलिक था, और उसके लिए मैंने मुख्तलिफ ममालिक में जाके कोशिशें की, जिसकी बदौलत रहाई मिली। और ये जो बातें निकली, ये एक साबिक सदर साहब की तस्वीर लगाई गई, एक जो ठेकेदार साहब हैं उनकी तस्वीर लगाई गई। मैं इनसे कभी ज़िंदगी में मिला ही नहीं, ना मेरी कभी उन साहब से बात हुई जो बहुत बड़े ठेकेदार हैं, बिल्डर हैं जो ये पाकिस्तान में। अलावा एक आपने एक सिख बंदे को आपने वहाँ पे पाकिस्तानी जेल से छुड़ाया, और उसकी सुनने में आया था कि उसकी सज़ा भी मुकम्मल हो गई थी, सारी चीज़ें हो गई थी, और वो फिर इंडिया गया, और इंडिया में जाने के बाद सिख बरादरी ने आपको बहुत बड़ा सराहा, बट पाकिस्तानी मीडिया ने इसके बरअक्स बड़ा नेगेटिव रोल अदा किया। उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि उसने कहा जाके कि मैं हजी एजेंट था, मैं ये था, वो क्या कंट्रोवर्सी थी? देखिए, वो मुसलमान हो गया था, मैं इसका विटनेस हूँ। मैंने उससे पूरी मालूमात ली थी कि तुम मुसलमान क्यों हुए। उसने एक वाक़या सुनाया था। उसने कहा कि मेरे ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और आपने फरमाया कि कोई आएगा, एक फरिश्ता आएगा जो तुम्हें जेल तोड़ के रहा करा कर ले जाएगा और तुम्हारे बीवी बच्चों से मिलाएगा। लेकिन जब उसकी रहाई हुई, जब हमने उसको रहा कराया 38 साल के बाद, उसकी फैमिली को इंडियन पंजाब में तलाश किया, तो अचानक एक अजीब सी खबरें शुरू हो गई कि ये जब बॉर्डर क्रॉस किया, आपने पूछा कि इसने क्यों कहा कि मैं जासूस था, तो इसने ये नहीं कहा कि मैं जासूस था। हमारे मीडिया का कारनामा था वो, जो मैं उनको शुक्रिया अदा करूंगा ऐसे लोगों का कि जो अपनी तरफ से काट चाट करके और बातें बनाते हैं। उसने ये कहा इंडिया पहुंचने के बाद कि तुमने मेरे लिए क्या किया, भारत ने मेरे लिए क्या किया, मुझे तो अंसार बर्नी ने रहा कराया है, और उसने जिस तरीके से रहा कराया है ये वो जानता है या मुझे मालूम है कि उसने कितना रिस्क लेके मुझे रहा कराया। फिर ये कि जो सूरत हाल थी, उसकी फैमिली को तलाश किया गया। उसके बाद जो इससे पहले जो आपने पूछा था मुझसे शिप वॉक के बारे में, एक चीज रह गई कि इंडिया के मीडिया ने ये कहा कि भारत हार गया। ये वर्डिंग्स थे इंडिया के मीडिया की पूरी भारत में कि भारत हार गया, पाकिस्तान जीत गया, ओनली बिकॉज ऑफ दिस मैन, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स अंसार बर्नी। आज के हालात, अंसार बर्नी साहब, आपने पूरी पाकिस्तान की बड़ी तारीख देखी है और हर चीज़ देखी है। आप क्या समझते हैं आज की तारीख में पाकिस्तान के हालात
کس طریقے سے صحیح ہو سکتے ہیں. خان صاحب کو جیل میں بند کیا ہوا ہے, پاکستان کے اندر کیوس ہے, کراچی جیسے شہر میں روزانہ لوگ ڈکیتیوں میں اوروں میں مر رہے ہوتے ہیں, اپنے جنازوں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں. آپ کی اپنی فیملیز جو وہاں پہ رہتی ہیں وہ لوگ بھی سیف نہیں ہیں. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ پاکستان کا آگے کیا ہونے جا رہا ہے, اور کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم لوگوں کو کیا چیز ضرورت ہے؟ 2 باتوں کی ضرورت ہے. ایک تو انسان بن جائیں, دوسرے دل سے پاکستانی بن جائیں. ہمارے یہاں نہ کوئی انسان رہ گیا ہے, نہ کوئی پاکستانی رہ گیا ہے. ہمیں ضرورت ہے جاگ پیدا کرنے کی کہ یہ وطن ہماری ماں ہے, دھرتی ہے, ہمارا سب کچھ اس وطن سے وابستہ ہے. اور وہ لوگ جو باہر رہتے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں, ان کے لیے بھی میں یہ اتنا عرض کروں کہ اللہ نہ کرے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, اگر پاکستان کو نقصان پہنچا تو آپ بھی باہر اس عزت سے نہیں رہ پائیں گے, کیونکہ جس کی ماں مر جاتی ہے پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا. میں بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ حالات کی میں جو یہ سمجھتی ہوں ذمہ داری وہ ہے ناانصافی. بہت زیادہ پاکستان میں انصاف کی کمی ہو گئی ہے. امیر جو ہے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے. 2 طبقات ہو گئے. ایک طبقہ وہ ہے جسے سب کچھ میسر ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنی مہنگائی ہو گئی ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں پہ ہیلتھ کی کیا صورتحال ہے, امن کی کیا صورتحال ہے, کیونکہ ان کے اور جگہوں کی بھی نیشنلٹیز ہیں اور وہ جو ہیں آرام سے کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. کرپشن عروج پہ ہے, رشوت جو ہے عروج پہ. کتنا ہی آپ کا جائز کام ہو, کتنا ہی صحیح کام ہو, اسپتالوں میں ڈاکٹر تک اویلیبل نہیں ہے, مطلب غربا کے لیے. تو جب اتنی ناانصافی ہوگی تو وہاں یہ سب تو ہوگا. سر, آپ کو فراز احمد ون ورلڈ شو میں آ کے آپ دونوں کو کیسا لگا جی؟ بہت اچھا لگا. کچھ سچ کی سچائی, کچھ حقیقت کی سچائی کی تلاش میں جب آپ نکلتے ہیں تو بہت اچھے لوگ ملتے ہیں, اور انہی اچھے لوگوں سے آج میری ملاقات میں اضافہ ہوا ہے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں, اور آپ سے کہوں گا کہ آپ سب میرے لیے دعا گو رہیے گا. اور یہ ہمارے اپنے پرسنل کے لیے ہے کہ پائے اور سب چیزوں میں آپ کو سب سے اچھا کیا میٹھا اینڈ میں آپ کو کیسا لگا, اور کیا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ لگا, باقی تو سب اچھا. یہ ریکارڈ پہ یہ ریکارڈ